جب کسی بندے کو خوبصورت بیوی مل جائے، انتہائی حسین و جمیل وائف مل جائے، بیوی مل جائے، تو وہ بندہ پتہ ہے بڑا خوش ہو جاتا ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے وہ بندہ کہ یار میری قسمت مجھے اتنی خوبصورت بیوی ملے، ہینڈسم، اتنی کیوٹ، اتنی خوبصورت بیوی ملی، بڑا خوش ہو جاتا ہے، وہ اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے، بڑا خوش رہتا ہے وہ اپنی زندگی میں کہ یار مجھے اتنی خوبصورت وائف، اتنی خوبصورت بیوی ملی، بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اور پتہ ہے جب وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے تو وہاں سے پھر گیم چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے گیم چینج ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب وائف خوبصورت ہو تو بندہ اس پر فدا ہو جاتا ہے، اس کا عاشق ہو جاتا ہے، اور پھر آگے چل کے معاملے یہ ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرنے لگتا ہے اور اپنی بیوی کی خوبصورتی پر بڑا ناز کرتا ہے اور اپنے بیوی کی خوبصورتی کی بڑی تعریفیں کرنے لگتا ہے۔ تو پھر وائف اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اور پھر وہ اپنا دماغ لگاتی ہے، اور دماغ لگا کر کے پھر دھیرے 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 وہ جادو چلاتی ہے اپنا۔ جادو کس طرح کا کہ پھر وہ اپنے شوہر کو باتیں بتاتی ہے تو وہ شوہر اس کی ہر بات ماننے لگتا ہے، ہر اس کا کہنا ماننے لگتا ہے۔ کون؟ ہسبینڈ، شوہر، وائف کا ہر کہنا ماننے لگتا ہے، جیسا وائف کہتی ہے ویسا کرنے لگتا ہے۔ وائف کہتی ہے کہ یہ سامان لے کر کے آؤ تو وہ شوہر وہی سامان لے کر کے آتا ہے۔ وائف کہتی ہے کہ ایسا کرو تو پھر وہ شوہر ویسا ہی کرتا ہے۔ وائف کہتی ہے کہ وہاں جاؤ تو شوہر وہیں جاتا ہے، یعنی وہ وائف کی ہر بات ماننے لگتا ہے۔ وائف خوبصورت جو اتنی ہے، ہر کہنا اس کا مانتا ہے، ہر بات اپنی وائف کی مانتا ہے، اور جب زیادہ ہی وہ بات ماننے لگتا ہے تو پھر وائف وہاں سے دیکھو کس طرح سے گیم کھیلتی ہے۔ گیم یہ کھیلتی ہے کہ جب اس کے گھر میں اس کے ساس سسر ہو، یا ساس ہو سسر نہ ہو، یا سسر ہو ساس نہ ہو، تو پھر وہ گیم اس طرح سے چینج کرتی ہے کہ اپنے شوہر کے کان بھرتی ہے، اپنے ہسبینڈ کے کان بھرتی ہے کہ سنو، ہم ابھی جو جی رہے ہیں نا تھوڑا سا ہمیں ڈسٹرب محسوس ہو رہا ہے، ہمیں ڈسٹرب ہو رہا ہے، ہم وہ خوشی کی زندگی نہیں جی رہے ہیں، وہ پیار کی اتنی محبت سے دونوں وہ زندگی نہیں جی پا رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہے تمہارا باپ، یعنی کہ میرا سسر۔ تم ایسا کرو، ان کو کہیں وردھاشرم میں، کہیں آشرم میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، کہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، تو کم از کم ہم دونوں بڑے سکون سے، پوری محبت سے، پیار سے زندگی گزاریں گے۔ وہ عورت کان بھر دیتی ہے۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہوا بھی اسی طرح سے کہ وائف کی ہر بات وہ بندہ ماننے لگتا تھا، ہر بات ماننے لگتا تھا، تو بیوی نے پھر کہا کہ سنو، ہم جو زندگی جی رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ہمیں ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور مجھے زیادہ ڈسٹرب اس لیے ہو رہا ہے کہ تمہارا باپ بیمار رہتا ہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، وہ سنڈاس کرتا ہے تو صاف مجھے کرنا پڑتا ہے، باتھ روم کرتا ہے تو صاف مجھے کرنا پڑتا ہے، نہلانا مجھے پڑتا ہے، ان کی گندگی صاف مجھے کرنا پڑتا ہے، وہ کوئی بھی ٹائم کھانا مانگتے ہیں تو میں کھانا لا کے دیتی ہوں، پانی لا کے دیتی ہوں، میں پریشان ہو گئی، میں تھک گئی ہوں۔ تم ایسا کرو، انہیں کہیں آشرم میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، کہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، تو کم از کم ہم دونوں سکون سے زندگی گزاریں گے۔ اور وہ بیچارہ بیوی کا غلام، جو روح کا غلام، بیوی کی ہر بات مانتا تھا، اب یہاں بھی بیوی کے بہکاوے میں آ گیا، یہاں بھی بیوی کا جادو اس پر اثر کر گیا۔ وہ گیا اپنے باپ کے کمرے میں اور کہتا ہے ابا جان چلو آج ہم لوگ جو ہے ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ تیار ہو جائیں۔ تو وہ اپنے باپ کو تیار کرتا ہے، نہلا دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر تیار کرتا ہے، اور پھر وہ اپنا چھوٹا سا بچہ اس کو بھی ساتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ وہ باپ خوش ہو جاتا ہے کہ کاش وہ دن بھی آ گیا کہ میرا بیٹا مجھے ہوٹل میں کھانا کھانے لے جا رہا ہے، میرا بیٹا مجھے ہوٹل میں کھانا کھلانے لے جا رہا ہے۔ وہ خوش ہو گیا، بوڑھا ضرور تھا لیکن خوش ہو گیا کہ جوانی میں نہ صحیح لیکن بڑھاپے میں تو میرے بیٹے نے یہ سوچا کہ میں اپنے باپ کو ہوٹل میں کھانا کھلاؤں۔ وہ باپ بڑا خوش ہو جاتا ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ تھا جوانی کا عالم، لیکن اس وقت میں
बेटे ने कभी बाप को होटल में खाना नहीं खिलाया, लेकिन जब बुढ़ापे में बाप आ गया तो फिर उसको जो है कहने लगा चलो आज हम होटल में, अपने बाप से कहता है कि पापा आज तैयार हो जाओ, आज हम खाना खाने के लिए होटल जा रहे हैं। वो उसका बाप खुश हो जाता है, वो गाड़ी लेकर के आता है तो अपने बाप को गाड़ी में बिठालता है, साथ में छोटे बच्चे को भी ले लेता है और लेने के बाद जंगल में जाते हैं। जब जाते हैं तो जंगल में गाड़ी रोक देता है। उसका बाप कहता है बेटा जंगल में क्या बात है, गाड़ी खराब हो गई, क्या जरूरत पड़ गई, जंगल में गाड़ी क्यों रोक दिया तुमने। वो बेटा अपने बाप को कार से बाहर निकालता है। वो बूढ़ा बाप कमजोर बाप जिसकी उम्र तकरीबन 65-70 साल है, उस बाप को वो कार से बाहर उतारता है और कहता है कि अब्बा जान हम लोग कहीं होटल में खाना खाने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि मेरी बीवी तुमसे परेशान है, मेरी बीवी तुमसे परेशान है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी परेशान रहे। आपने तो अपनी ज़िंदगी काट ली, अब हमें अपनी वाइफ के साथ अपनी ज़िंदगी काटना है, तो वो परेशान है तो फिर मैं उसकी बात नहीं टाल सकता, मैं उसकी खुशी में दखल बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आपको मैं यहाँ छोड़ने आया हूँ ये जंगल में, आप यहाँ रहिएगा। मेरी बीवी को आप पसंद नहीं हो, आपकी हाजतें, आपकी गंदगी, आपकी ज़रूरतें पूरी करते करते मेरी बीवी परेशान हो गई है और मेरी बीवी अब ज़्यादा आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए उसने मुझसे कहा है तो मैं आपको जंगल में छोड़ के जा रहा हूँ। ठंडी का वक्त, सर्दी का वक्त था। वो बंदे ने अपने बूढ़े बाप को एक दरख्त के नीचे, एक पेड़ के नीचे जंगल में बिठा दिया। इतनी ठंडी। वो बाप मिन्नतें करता है कि बेटा ये तू क्या बोल रहा है अपनी ज़बान से, क्या मैंने इसलिए तुझे पाल पोस करके बड़ा किया था, क्या इसलिए मैंने तुझे अपने कदमों पे खड़ा करके तेरी शादी की थी, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस करके बड़ा किया था, तेरी परवरिश की थी। वो जालिम बेटा बाप की नहीं सुनता है, बाप की बातों को नजरअंदाज कर देता है और गाड़ी में जाकर के बैठ जाता है। एक शॉल थी, गरम शॉल थी, जो शॉल आती है ना गरम चादर, वो चादर अपने बाप के बदन पर उड़ा करके आ गया। कार में एक चादर रखी हुई थी, तो वो चादर अपने, ठंड का वक्त था तो बहुत ज्यादा सर्दी का वक्त था, तो अपने बाप के ऊपर वो चादर उड़ा करके उसने आ गया ठंडी के लिए, कि ठंडी लगेगी तो उससे बचने के लिए एक चादर उड़ा दिया और लाके कहाँ छोड़ा है, जंगल में। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंगल में ऑलरेडी कितनी ठंडी होती है, और सर्दी के वक्त, ठंडी के वक्त तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है। चादर उड़ा करके वो कार में बैठ गया। छोटा सा जो उसका बच्चा था वो कार का गेट खोलता है और कार से बाहर आता है और अपने दादा के पास आता है। दादा के पास आया तो वो जो चादर उसके बेटे ने उड़ाया था, यानी उसके बाप ने अपने बाप को जो चादर उड़ा करके आया था, तो वो चादर, वो शॉल, वो बच्चा अपने दादा के बदन से निकाल करके लेकर आ जाता है और कार में बैठ जाता है। वो जो कार में बैठा हुआ वो लड़के का बाप था, वो कहने लगा बेटा दादा के जिस्म से, दादा के बदन से तुमने शॉल क्यों निकाल करके ला ली, दादा को ठंड लगेगी, जंगल में दादा को ठंड लगेगी, ठंड की वजह से मैंने उन्हें शॉल उड़ाया था, तूने वापस क्यों लेकर के आ गया, जाओ डाल दे दादा के ऊपर में, उनको ठंडी लगेगी, ठंडी से बचने के लिए ये चादर मैंने डाला है। अल्लाह अकबर। बच्चे की बात सुने आप, बच्चे की बात सुने, कितनी समझदारी की बात किया उसने। वो कहने लगा कि अब्बा जान ये चादर मैंने इसलिए वापस लाया है कि जिस उम्र में आज मेरे दादा जान हैं और उस उम्र में आज आपने अपने बाप को, यानी मेरे दादा को इस जंगल में बेसहारे के वक्त, बुढ़ापे के वक्त आपने अपने बाप को इस बयाबान जंगल में सर्दी के वक्त में तन्हा छोड़ा है और ये तन्हा एक चादर उनके बदन पे उड़ा दिया। तो अब्बा जान जब आप मेरे दादा की उम्र के हो जाएंगे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना, तो फिर मैं भी अपनी बीवी के कहने पे आपको इसी जंगल में ला करके छोड़ूंगा और यही चादर आपके ऊपर उड़ाऊंगा। अल्लाह अकबर। छोटा सा बच्चा था, उसकी बात सुने।
کہتا ہے ابا جان جب آپ میرے دادا کی عمر کے ہو جائیں گے، جس طرح سے آپ نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے، تو ابا جان بس آپ جب اس عمر میں ہو جائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کروں گا اور یہی چادر آپ کے اوپر لا کر کے اڑا دوں گا، یہی چادر آپ کے اوپر لا کر ڈال دوں گا جنگل میں۔ اللہ اکبر۔ وہ بچے کا باپ تھا، خون کے آنسو رونے لگا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، اس کی عمر چھوٹی سی، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ باتیں کتنی سمجھداری والی کر رہا ہے، کتنی سمجھ اس بچے میں ہے۔ تو وہ چھوٹا سا بچہ، اس کے اندر سمجھداری ہے، لیکن اتنا بڑا یہ بندہ ہو گیا جو اپنے باپ کو بڑھاپے کے وقت میں، جنگل میں، ٹھنڈ کے وقت میں چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بیوی خوبصورت ملے، کیسی بھی ملے، لیکن بیوی کو بیوی کے جیسے رکھنا چاہیے۔ بیوی کا ایک مقام ہے، بیوی کا ایک رتبہ ہے، بیوی کی ایک جگہ ہے، تو آپ اسی جگہ پر بیوی کو رکھیں جو بیوی کی جگہ ہوتی ہے۔ آپ بیوی کو سر پہ چڑھا لیں گے، آپ بیوی کا ہر کہنا مانیں گے، تو پھر بیوی ظاہر ہے کہ آپ کے سر پہ چڑھ کے آپ سے ہر کہنا منوائے گی۔